اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس بات سے اختلاف کرنا ممکن نہیں کہ تجربہ بولتا ہے، اور جب یہ تجربہ بولتا ہے تو اسے سنجیدہ لینے والے حضرات بہت سی سماجی، ازدواجی اور معاشی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالخصوص ازدواجی زندگی ہمارے معاشرے میں بہت سی وجوہات کی بنا پر مشکلات کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اس بارے میں ان لوگوں کی رہنمائی لینا جن کو ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے عرصہ گزر چکا ہو، ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور ایسوں کی نصیحتیں پلے باندھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ان چند نصیحتوں کے بارے میں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ تم اس گمان میں ہرگز مت رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میرے بیٹے، یاد رکھو کہ اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ حد سے زیادہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ اس کے علاوہ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ میرے بیٹے، یاد رکھو کہ گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع کرنا جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے مزید فرمایا کہ میرے بیٹے، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، لہٰذا اس کے اس ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور تمہارے لیے بھی۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ بیٹا، یہ کبھی مت بھولنا کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بس تم اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ میرے بیٹے، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں بھی اس وقت تک کی تاخیر دی گئی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس تم ان ایام میں اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے، یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال ضرور کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر گواہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیں۔
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔